کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، آپ لوگوں نے سننے کا شرف حاصل کیا۔ رب قدیر قرآن مجید والفرقان الحمید میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگو تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ کے پیارے بندے بن جاؤ۔ کیا کہا؟ اللہ کے پیارے بندے بن جاؤ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگو تم اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرنے لگے، سبحان اللہ، اللہ تم سے پیار کرنے لگے، فاتبعونی، تم محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ، بے شک سرکار کی غلامی میں آ جاؤ گے، سرکار کا دامن تھام لو گے، سرکار کے شیدائی بن جاؤ گے، سرکار کی اتباع کرنے لگو گے، سرکار کی پیروی کرنے لگو گے، سرکار کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرنے لگو گے، فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبوب بندہ اللہ کا تب ہی بن سکتا ہے کہ جب وہ مصطفیٰ کا ہو جائے۔ بے شک اگر مصطفیٰ سے محبت نہیں ہے، اگر نبی سے پیار نہیں ہے، اگر نبی سے عشق نہیں ہے، اگر نبی کی چاہت دل میں نہیں ہے، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدائی نہیں ہے، اللہ کا محبوب ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک بے شک، پھر چاہے کتنی نمازیں پڑھ لے، کتنے سجدے کر لے، کتنے حج کر لے، کتنی زکاتیں دے لے، کتنے عمرے کر لے، کتنی ٹھپے بنا لے، کتنی گٹے بنا لے، کچھ کر لے، اگر نبی کی محبت دل میں نہیں ہے، اللہ کا محبوب بندہ نہیں ہو سکتا۔ بے شک محبوب خدا سے محبت ہوگی، اللہ پیار کرنے لگے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اب آؤ آج کی محفل کی طرف، محفل میلاد مصطفیٰ، کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ہاں، میرے آقا سیدی استاد زمن علامہ حسن رضا بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں عدو ولادت شیطا کے دن منائے خوشی، تو سنو یہ عید ہماری ہے 12ویں تاریخ۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عدو کہتے ہیں دشمنوں کو، دشمن شیطانوں کے دن منائے تو ان کو بڑی خوشی ملتی ہے، تو ایسوں کو جواب دیا کہ تمہیں شیطانوں کے دن مبارک ہو، ہمیں محبوب خدا کا دن مبارک۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم مصطفیٰ کا میلاد منانے والے ہیں، اور مصطفیٰ کا میلاد خالی ہم نہیں مناتے بلکہ اللہ بھی مصطفیٰ کا میلاد مناتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ بات بڑی مضبوط ہے، اور یہ ایسے ہی نہیں کہہ رہا، کیونکہ آج کا دور ہے سوشل میڈیا کا، آج کا دور ہے یوٹیوب کا، فیس بک کا۔ فیس بک کی مفتی بڑے ملیں گے، یوٹیوبر مفتی بڑے ملیں گے، سمجھے؟ جو آ رہا ہے اپنی دکان چمکانے کے لیے وہ سوشل میڈیا پہ اتر آتا ہے، کہیں سے لیتا کہیں سے چھوڑتا، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایک اعتراض بہت ہوتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اتنے بار ربیع الاول پڑھا، انہوں نے تو عید میلاد النبی نہیں منائی۔ عمر فاروق کے زمانے میں اتنے بار عید میلاد النبی پڑھا، انہوں نے عید میلاد النبی نہیں منائی۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں اتنے بار ربیع الاول کا مہینہ آیا، انہوں نے عید میلاد النبی نہیں منائی۔ حضرت مولا کائنات کے دور میں اتنے بار عید میلاد النبی کا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، انہوں نے خوشی نہیں منائی۔ پھر یہ 14 صدی کے بعد 14ویں صدی میں احمد رضا کے ماننے والوں کو کیا ہو گیا ہے، جو کام صحابہ نے نہیں کیا، جو کام تابعین نے نہیں کیا، جو خیر القرون میں نہیں ہوا، یہ احمد رضا کے ماننے والے بڑا زور و شور سے یہ کام کرتے ہیں۔ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ان کے گھروں میں جھنڈے بھی لگ جاتے ہیں، ان کے گھروں میں لائٹنگ بھی ہونے لگتی ہے، ان کے ماتھے پہ پیشانی پر جو ہے نا خوشی کے آثار بھی نظر آنے لگتے ہیں۔ آخر کیا بات ہے، مصطفیٰ کا مہینہ آتا ہے، ان کے چہرے کھل جاتے ہیں، جبکہ یہ کام نہ صحابہ نے کیا ہے، نہ تابعین نے کیا ہے، نہ تبع تابعین نے کیا ہے، یہ کام اس کام کا نہ رسول اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ اعتراض ان کی طرف سے ہوتا ہے، بے شک یہ ان کا اعتراض تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ لیکن آج گفتگو نہیں، فیصلہ ہوگا، بے شک بے شک، اور فیصلہ میں نہیں کروں گا، آپ خود کریں گے۔ بے شک
اگر ہم کریں. اور مزے کی بات، آج پوری گفتگو میں اعلیٰ حضرت کی بات ہی نہیں ہوتی. سبحان اللہ. بات ہوگی امام بخاری کی، سبحان اللہ. بات ہوگی امام مسلم کی، بات ہوگی امام ترمذی کی، بات ہوگی حضرت امام ابو صالح شافعی شامی کی، بات ہوگی شیخ محقق علامہ عبدالحق محسن دہلوی کی، بات ہوگی حضرت بڑے بڑے محدثین حضرت امام جلال الدین سیوطی کی، بات ہوگی صحابہ کی، بات ہوگی میرے مصطفیٰ کی. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنا میلاد منایا. سبحان اللہ. اور یہ ہوائی فائرنگ نہیں ہے. میں تو یہیں آ رہا تھا لیکن میں نے پوچھا کیسا کہ ماحول ہے، کہا کہ حضرت اگر حوالے کے ساتھ ہو تو بات ہی کچھ اور ہوگی. میں نے کہا چلو پھر کوئی بات نہیں. ہماری گلے میں جو ہے نا غوث اعظم کا پٹا ہے. کیا نبی جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. ادھر آ ہنرگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. بات ہوگی میرے مصطفیٰ کی، لیکن مصطفیٰ سے پہلے بڑی ذات ہے اللہ کی. بے شک. سبحان اللہ. اللہ کی بارگاہ میں چلے. اے رب قدیر، تو سارے عالم کا رچیتا ہے، سارے عالم کا مالک و مختار ہے، سارے عالم کو بنانے والا ہے، سارے عالم کو پیدا فرمانے والا ہے، سارے عالم کی تخلیق تو نے فرمائی. تو نے ہی ہمیں قرآن دیا، تو نے ہی ہمیں مصطفیٰ کریم دیے، تو نے ہی ہمیں ماں باپ دیے. ہر نعمت ہر چیز تیری بارگاہ سے ہمیں ملی ہے. تو بتا، تیرے محبوب کی ولادت کا مہینہ آئے، تیرے محبوب کی ولادت ہو، تیرے محبوب کی ولادت کا تذکرہ چھڑے تو پھر غم منانا چاہیے یا خوشی منانا چاہیے؟ کیونکہ آج کے دور میں کچھ ایسے لوگ بھی ہو گئے جو کہتے ہیں کہ ربیع الاول شریف میں نبی کی ولادت بھی ہے، ربیع الاول شریف میں نبی کی وفات بھی ہے. تو ذرا بتاؤ تو صحیح، اگر کسی کا باپ مر جائے تو کیا وہ خوشی منائے گا؟ کسی کا دادا مر جائے تو کیا وہ خوشی منائے گا؟ نہیں، وہ خوشی نہیں مناتا. پھر نبی کی وفات پر، نبی کے وصال پر امتی ہونے کے باوجود تو خوشی مناتا ہے، تو تیرے دل میں نبی کی محبت نہیں، یہ اعتراض پیدا کرنے والے پیدا کرتے ہیں. ہم ان کو جواب دینا چاہتے ہیں، تیرا یہ اعتراض بالکل بھدا ہے، تیرا یہ اعتراض بالکل غلط ہے، تیرا یہ اعتراض بالکل بھاگا ہے. اس لیے کہ ربیع الاول شریف میں میرے مصطفیٰ کی ولادت ہوئی. 12 ربیع الاول شریف جمہور کا قول ہے، جمہور کا، اس پر امت کا اکثریت کا اجماع ہے کہ میرے مصطفیٰ 12 ربیع الاول شریف میں ہی پیدا ہوئے. لیکن اس بات پر کسی کا اجماع نہیں کہ 12 ربیع الاول ہی کو میرے مصطفیٰ کی وفات بھی ہوئی. بے شک. یہ ثابت نہیں کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہی مصطفیٰ کا وصال ہوا، لیکن یہ ثابت ہے کہ وفات نہیں، ولادت 12 کو میرے مصطفیٰ کی ہوئی ہے. رب کی بارگاہ میں چلے. مولا ہمیں بتا، تیرے محبوب کی ولادت پہ ہم خوشیاں مناتے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں، لوگ اس پر اعتراض کرتے، تنقید کرتے ہیں کہ یہ کام درست نہیں ہے، یہ کام جائز نہیں ہے. مولا تو بتا، فتویٰ تو دے، صحیح ہے یا غلط ہے. اس لیے کہ تیری بارگاہ سے جو فتویٰ ملے گا اس فتوے کو کوئی کاٹ نہیں سکتا ہے، اس فتوے کو کوئی رد نہیں کر سکتا ہے. جس کے دل میں ایمان ہوگا، جس کے دل میں اللہ رب العزت سے پیار ہوگا، جس کے دل میں رب کا خوف ہوگا، وہ رب کی بات کو تسلیم کرے گا، انکار نہیں کرے گا. مولا تو بتا، تیرے محبوب کی ولادت پہ ہم خوشیاں مناتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، لنگر تقسیم کرتے ہیں، محفل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں. مولا بتا تو صحیح، ہم یہ سب چیزیں کرتے ہیں، بتا یہ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو رب فرماتا ہے، اے لوگوں سنو، فرمانے کے لیے رب نے اپنے محبوب سے کہا، محبوب میں نہیں کہوں گا بلکہ تو سب سے کہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ. اے لوگوں سنو، جب اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے تو پھر کیا کرو؟ تم اس وقت کیا چیز انجام دو؟ اللہ فرماتا ہے، محبوب تم فرماؤ، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے لوگوں، جب اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے تو پھر اپنے چہروں کو سکوڑو نہیں بلکہ خوب خوشیاں مناؤ. خوب خوشیاں. اب ذرا یہ بتاؤ، کسی کے یہاں پہ انتقال ہو جائے تو وہ کہ اپنے گھر پہ
لائٹنگ کرواتا ہے نہیں کہ خوشی ہوتی ہے تب کرواتا ہے؟ خوشی نہیں بولو نا، خوشی ہوتی ہے، سارے بولو، خوشی میں کرواتا ہے، خوشی میں کرواتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اے لوگوں تمہیں رب کا فضل ملے، رب کی رحمت ملے، اس پہ خوشیاں مناؤ۔ تو خوشیاں لائٹیں لگا کر بھی منائی جاتی ہے، خوشیاں پرچم لگا کر بھی منایا جاتا ہے، خوشیاں لنگر تقسیم کر کے بھی منائی جاتی ہے۔ ہم تو قرآن پہ عمل کر رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ ہم تو قرآن ہمارے سامنے ہے، قرآن ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، ہم تو رب کے حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ جب رحمت و فضل ملے تو خوشیاں مناؤ۔ ہم نے پوچھا مولا، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ رحمت ملے فضل ملے تو خوشیاں منانے کا حکم ہے، مصطفیٰ ملے تو خوشیاں نہیں۔ ہم نے کہا مولا بتا، اگر ہم تیرے محبوب کے آمد کی خوشی میں خوشی منائے تو کیا ہمارا عمل قرآن کے مطابق ہے؟ تو قرآن کہتا ہے اے میرے ماننے والوں پریشان نہ ہو، اس لیے کہ جس رحمت اور فضل کے ملنے پر خوشی منانے کا حکم تمہیں دیا جا رہا ہے، وہ میری رحمت میرا محبوب ہے، وہ میرا فضل میرا محبوب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور قرآن کی تفسیر قرآن سے ہی، قرآن فرماتا ہے رحمت ملے خوشی مناؤ۔ ہم نے پوچھا مولا تیری رحمت کیا ہے؟ رب فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ سبحان اللہ اللہ اے لوگوں، ہم نے اپنے رسول کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو رحمت ملے خوشیاں مناؤ، اور اللہ کی رحمت محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سبحان اللہ تو سرکار ملے کیا منائے؟ خوشیاں سارے بولو خوشیاں کیا منائے؟ مناؤ گے نا؟ خوب مناؤ گے، خوب مناؤ گے، اور اب تک مناؤ گے؟ یہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں سن لو، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ یہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت خواجہ کا ہندوستان، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ رسول اللہ اللہ کی رحمت مصطفیٰ قریب ہے، جب ملے ہیں تو خوشی منا رہے ہیں، بے شک اور قرآن پر عمل وہی کرتا ہے جو ایمان والا ہے۔ بے شک آدھے کو مان لینا، آدھے کو چھوڑ دینا، یہ منافقوں کا طریقہ تھا، مومنوں کا طریقہ نہیں تھا۔ مومنوں کا طریقہ تو یہ ہے کہ الحمد کو اگر مانتے ہیں تو والناس کو بھی مانتے ہیں۔ الحمد سے لے کے والناس تک ہر آیت پر ہمارا ایمان ہے، ہر جملے پر ہمارا ایمان ہے، ہر حرف پر ہمارا ایمان ہے۔ حرف تو حرف ہے، ہر حرکات پر ہمارا ایمان ہے، ہر اعراب پر ہمارا ایمان ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کا حصہ ہے، اور قرآن میرے رب کا کلام ہے، قرآن میرے نبی کا معجزہ ہے، میرے نبی کے معجزہ جو قرآن ہے ہمارا اس پر بھی ایمان ہے، اور جو صاحب معجزہ ہے یعنی مصطفیٰ کریم ہے ان پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کا فضل ملے، قرآن سے ثبوت مل گیا، خوشی مناؤ۔ اللہ کی رحمت ملے، قرآن سے ثبوت مل گیا، خوشی مناؤ۔ اب یہاں پر ایک بات یہ ذہن میں پیدا کرتے ہیں لوگ کہ نبی کی ولادت تو لگ بھگ 1500 سال پہلے کم و بیش ہوئی تھی، تو اس وقت خوشی منائی تھی، اب کیوں مناتے ہو؟ اس سال تو نبی کی ولادت نہیں ہوئی، نبی کی پیدائش تو پہلے ہوئی تھی، اب نہیں ہوئی، اب کیوں مناتے ہو؟ تو ہم ان کو جواب دیتے ہیں شیخ محقق سبحان اللہ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ وہ عظیم شخصیت ہے، وہ عظیم شخصیت کہ پورے ہندوستان کے جتنے بھی حدیث کے سند یافتہ ہیں سب کی سند حدیث جا کے حضرت شیخ محقق سے ملتی ہے۔ میری بھی سند حدیث شیخ محقق سے ملتی ہے، دیا بنا ان کی بھی شیخ محقق سے ملتی ہے، وہابیہ ان کی بھی شیخ محقق سے ملتی ہے۔ جو ہندوستان میں حدیث پڑھے گا
اور جس کے پاس سند ہوگی حدیث کی، اس کی سند حدیث جا کے شیخ محقق سے ملتی ہے، تو شیخ محقق وہ ہستی ہے جن کو سب مانتے ہیں، جن کو سب تسلیم کرتے ہیں۔ دیا بنا بھی کہتے ہیں کہ ہم ان کو مانتے ہیں، وہابیہ بھی کہتے ہیں ہم ان کو مانتے ہیں، اور ہمارے تو ہیں ہی ہیں وہ۔ بے شک۔ شیخ محقق کی ایک بڑی بہترین کتاب ہے مشکات شریف کی شرح، اشیت اللمات، شرح مشکات۔ اس کے اندر آپ نے لکھا کہ تمام مہینوں سے افضل شب قدر کی رات ہے۔ کون سی رات ہے؟ شب قدر۔ سارے بولو۔ شب قدر۔ شب قدر رمضان میں آتی ہے شب قدر۔ شب قدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ شیخ محقق فرماتے ہیں کہ اس شب قدر سے بھی بہتر اور افضل رات جمعرات کی رات ہے۔ سبحان کہہ اللہ، دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، شب قدر سے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس رات سے افضل رات جو ہے وہ جمعرات کی رات ہے۔ ہم نے پوچھا شیخ محقق آپ نے کیسے کہہ دیا کہ جمعرات کی رات یہ 1000 مہینوں سے جو افضل رات ہے شب قدر اس سے بھی افضل ہے؟ شیخ محقق کہتے ہیں سنو سنو، یہ رات اس لیے افضل ہے، اس لیے یہ اعلیٰ ہے، اس لیے یہ بالا ہے کہ اس رات میں یعنی جمعرات کی رات میں حضرت عبداللہ کی پیشانی سے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہو کے حضرت آمنہ کے شکم اطہر میں گیا، یعنی سرکار کا نور حضرت عبداللہ کی پشت پہ، حضرت عبداللہ کی ریڑھ سے، حضرت عبداللہ کی پشت سے نکل کر جمعرات کی رات میں حضرت آمنہ کے شکم اطہر میں گیا۔ تو جس رات میں محبوب خدا کا نور آمنہ کے شکم میں پہنچا، آمنہ کے پیٹ میں پہنچا، وہ رات شب قدر سے بھی افضل و اعلیٰ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو رات، جس رات میں مصطفیٰ کا نور والدہ ماجدہ کی کوکھ میں آئے، گود میں آئے، رحم کے اندر آئے، وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہو جائے، تو جس رات میں میرے مصطفیٰ اپنے وجود مبارکہ کے ساتھ اس دنیا میں ظاہر ہو جائے، وہ رات کتنی افضل و اعلیٰ ہو۔ سبحان اللہ، اور دیکھو میرے آقا کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیونکہ میں نے کہا تھا بات اعلیٰ حضرت کی نہیں ہوگی، محدثین کی ہوگی۔ سیدنا امام ترمذی صاحب ترمذی اپنی مشہور و معروف سیاستہ کی کتاب حدیث مبارکہ کی ہے ترمذی شریف۔ کون سی کتاب؟ ترمذی شریف۔ سارے بولو۔ ترمذی شریف۔ ترمذی شریف، یاد رہے گا نا؟ انشاءاللہ۔ اگر کوئی کہے کہاں لکھا ہے، کہہ دے رہا اس میں لکھا ہے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ترمذی شریف۔ نیچے والی کتاب نکال۔ نیچے والی۔ یہ ہے جامع ترمذی شریف۔ یہ سیاہ ستہ میں آتی ہے، حضرت بیٹھے پوچھیں ان سے، یہ سیاہ ستہ میں کتاب ہے، 6 کتابیں جو حدیث کی مشہور ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف، نسائی شریف، ابو داؤد شریف۔ یہ 3 نمبر کی کتاب ہے جامع ترمذی شریف۔ اس ترمذی شریف کے اندر صاحب ترمذی نے پورا ایک باب باندھا، جس باب کا نام ہے، جس باب کو حضرت صاحب ترمذی نے جس کا نام دیا وہ نام ہے باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، پورا باب چیپٹر باندھا حضرت امام ابو عیسیٰ محمد عیسیٰ ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، اور یہ آج کے نہیں ہے بلکہ آج سے لگ بھگ 1200 سال پرانے بزرگ ہیں، سبحان اللہ۔ انہوں نے پورا باب باندھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر ان کا نام ہی رکھا باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ باب ہے، یہ کتاب ہے، یہ جو ہے نا ذکر ہے مصطفیٰ کریم کے میلاد کے تعلق سے۔ سبحان اللہ۔ تو حدیث کی مستند معتبر کتاب میں مصطفیٰ کے میلاد کا ذکر موجود ہے۔ سبحان اللہ، یہ اعلیٰ حضرت کی کتاب نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت سے بھی بڑے اعلیٰ حضرت جو ہے جو ان کی کتاب ہے۔ بے شک، اور اسی باب کے اندر حدیث لے کر آئے
امام ترمذی جس کی روایت کرتے ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ. یہ وہ ہستی ہے جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا جنت میں بجلی نہیں ہے لیکن میرے عثمان کے لیے جنت میں بھی بجلی ہے. سبحان اللہ. اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، میں سب کی سب حضرت عثمان کے نکاح میں دیتا رہتا. سبحان اللہ. یہ شان ہے حضرت عثمان غنی کی. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، ہے نا، اور اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں. اس کے اندر انہوں نے بیان فرمایا ایک صحابی کے تعلق سے. انہوں نے پوچھا یہ بتاؤ کہ نبی بڑے ہیں یا تم بڑے ہو؟ کیا کہا؟ نبی بڑے ہیں کہ تم بڑے ہو؟ تو وہ صحابی پتہ کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ صحابی رسول جواب یہ دیتے ہیں انتا اکبرو ام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم بڑے ہو یا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے ہیں؟ فقالا، تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکبرو منی، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سب سے بڑے ہیں. سبحان اللہ. کہہ دو سبحان اللہ. یہ وہ جملے ہیں جو میرے مصطفیٰ کے پیارے صحابی حضرت عثمان غنی نے بیان فرمائے. اور آگے فرماتے ہیں وَأَنَا أَقْدَمُ مِنْهُ فِي الْمِيلَادِ، بس فرق یہ ہے کہ میرا میلاد، میری ولادت پہلے ہوئی ہے. تو حدیث کی کتاب میں لفظ میلاد موجود ہے. اب کوئی کہے کہ میلاد دکھاؤ کہاں لکھا ہے، تو کہنا جامع ترمذی میں لکھا ہے مصطفیٰ کا میلاد کرنا. اور دیکھو یہ اٹھاؤ اب رشید، یہ ہماری نہیں ہے، غیروں کی ہے. غیروں سے آپ سمجھ گئے ہوں گے. بے شک. پاک محفل ہے، نام لینا مقصد نہیں. ٹھیک ہے. فتاوی رشیدیہ لکھنے والے رشید احمد گنگوہی، اس کے اندر انہوں نے لکھا، ان سے سوال پوچھا گیا میلاد النبی کے تعلق سے، مجلس میلاد کے تعلق سے، کہ سرکار کا میلاد کرنا کیسا ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ نبی کا میلاد کرنا ناجائز ہے. کہہ دو معاذ اللہ رب العالمین. سارے بولو معاذ اللہ. معاذ اللہ رب العالمین. کیا کہا؟ نبی کا میلاد کرنا ناجائز ہے. لیکن اسی کتاب میں آگے جا کے انہوں نے لکھا کہ اگر کوئی اپنے بچے کا جنم دن منائے، سالگرہ منائے، تو جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جائز ہے. معاذ اللہ رب العالمین. نبی کا میلاد منانا جائز نہیں، تیرے بیٹے کا جنم دن منانا جائز کیسے ہو گیا رے؟ اور اسی کتاب کے اندر آگے جا کے انہوں نے لکھا ہے اگر نہیں ہو تو جو چور کی سزا وہ میری، اگر نہیں ہو تو جو چور کی سزا وہ میری. اسلام نے چور کی سزا یہ متعین کی ہے، اس کا ہاتھ کاٹا جائے، میں ایک نہیں دونوں ہاتھ کٹا دوں گا اگر کتاب میں موجود نہ ہو. اور اگر ہو تو مانو کہ تمہارے یہاں پر مصطفیٰ کی تعظیم نہیں سکھائی جاتی، تمہارے یہاں پہ مصطفیٰ سے پیار نہیں سکھایا جاتا. اگر مصطفیٰ کا پیار کہیں ملتا ہے تو پھر وہ بریلی کے احمد رضا کے والے ملتا ہے. بریلی والے چاہے وہ دیوا والے ہو، چاہے وہ کلیئر والے ہو، چاہے وہ اجمیر والے ہو، چاہے وہ مدن پور والے ہو، جن کا تعلق اولیاء سے ہے، مصطفیٰ کی محبت انہی کے سینوں میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، بنتی بنتی کریا تاج و شریعت، تاج و شریعت. تکبیر، نعرہ رسالت. اس کے اندر لکھا یہ ہے کہ اگر میلاد النبی کے تعلق سے زیادہ تفصیلی گفتگو جاننی ہے، خلاصہ جاننا ہے، تو اس کتاب میں پڑھو جس کا نام ہے براہین قاطعہ. کیا نام ہے؟ براہین قاطعہ. سارے بولو براہین قاطعہ. براہین قاطعہ. چلو بھیا چور کو اس کے گھر تک. یہ ہے براہین قاطعہ. وہ فتاوی رشیدیہ تھی رشید احمد گنگوہی کی. یہ براہین قاطعہ ہے خلیل احمد امبیٹوی کی. اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ اس میں جا کے دیکھ لو
تفصیل سے کہاں لکھا ہے مصطفیٰ کا میلاد کرنا کیسے کرنا چاہیے کیسے نہیں کرنا چاہیے، کرو گے تو کیسا ہے، نہیں کرو گے تو کیسا ہے۔ ہم نے کہا چلو بھیا دیکھ لیتے ہیں آپ کی کتاب میں کیسا ہے نبی کا میلاد کرنا، نبی کا ذکر کرنا، نبی کی میلاد کی خوشیاں منانا۔ تو ہم نے یہ کتاب کھولی، کھولنے کے بعد صفحہ نمبر 148 نکالا، صفحہ نمبر 148 نکالنے کے بعد ہم نے پڑھنا شروع کیا۔ تو پڑھتے پڑھتے ہماری نظر اس جگہ پہ پہنچی جہاں پر لکھا ہوا تھا نبی کا میلاد منانا تو ایسا ہے جیسے کنہیا کا جنم دن منانا، کہو معاذ اللہ رب العالمین۔ نشان لگا ہوا ہے، جس کو ڈاؤٹ ہو دیکھ لے، پڑھ لے، بعد میں پڑھ لے، اور اگر نہ سمجھ میں آئے تو بختیار مسجد میں آ جائے، بندہ وہیں پر خدمت امامت انجام دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، اس میں لکھا ہے نبی کا میلاد منانا ایسا ہے جیسے کنہیا کا جنم دن منانا، کہو معاذ اللہ۔ ان کے نزدیک نبی کا میلاد منانا جائز نہیں، ان کے نزدیک نبی کا میلاد منانا کنہیا کے جنم دن کی طرح ہے۔ لیکن آؤ چلتے ہیں حضرت سیدنا امام مسلم کی بارگاہ۔ سبحان اللہ۔ کہتے سبحان اللہ۔ یہ امام مسلم کون ہے؟ یہ امام مسلم کتب حدیث میں دوسرا مقام رکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ فن حدیث میں دوسرا مقام رکھتے ہیں۔ امام بخاری کے بعد جس کا نمبر آتا ہے وہ امام مسلم ہے، اور امام مسلم وہ شخصیت ہے کہ جو یہاں باندھنے والے بھی ہیں نا وہ بھی کہتے ہیں بخاری میں دکھاؤ مسلم میں دکھاؤ، جو یہاں باندھ کے پڑھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں بخاری مسلم میں دکھاؤ۔ اور جب ان سے کہا جائے بخاری مسلم میں تو یہ بھی ہے کہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلا کرتے تھے تو پیڑ اور پتھر مصطفیٰ پہ سلام پڑھا کرتے تھے، تم بھی پڑھو، تو کہتے ہیں نہیں ہم نہیں پڑھیں گے مصطفیٰ پر درود و سلام، یہ تو بدعت ہے، یہ تو ناجائز ہے۔ ہم کہتے ہیں کم وقت آدھے کو مانتا ہے آدھے کو چھوڑتا ہے، جو تیرے مطلب کی ملتی ہے اس کو لے لیتا ہے، اور جو مومنین کے لیے دلوں کی ٹھنڈک ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ دو رنگی پالیسی مت اپنا، ایک رنگ ہو جا، سنگ ہو جا یا پھر موم ہو جا، یہ دو رنگی لہجہ اور دو رنگی پالیسی مت اپنا۔ ہم نے کہا امام مسلم کی بارگاہ میں چلو، امام مسلم سے پوچھتے ہیں آپ نے حدیثیں پڑھی ہے، آپ نے حدیثیں جمع کی ہے، آپ نے صحابہ سے حدیثوں کو لکھا ہے، ذرا آپ بتاؤ ہم کو، آپ نے جو ہے نا روایتیں کی ہے حدیثوں سے، حدیث مصنفین سے، حدیثوں کے جاننے والوں سے حدیث روایت کی ہے اور سرکار تک حدیثیں پہنچائی ہے، ان سے پوچھتے ہیں کیونکہ اس دور میں ایسے لوگ ہیں جو نبی کے میلاد کو کنہیا کے جنم دن کی طرح بتا رہے ہیں، تو کیا نبی کا میلاد کنہیا کے جنم دن کی طرح ہے؟ چلو امام مسلم کی بارگاہ میں ان سے پوچھتے ہیں آپ بتاؤ، تو امام مسلم پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اے لوگوں مجھ سے نہ پوچھو بلکہ مصطفیٰ سے پوچھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے صحیح مسلم شریف، سبحان اللہ۔ یہ شرح ہے مسلم شریف کی، لیکن حدیث جو اس میں ہے وہ اصل عربی کی جو مسلم شریف ہے اس میں بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نہ کہے کہ یہ تو حدیث کی جو کتاب ہے وہ تو عربی میں ہے، یہ اردو بھی ہے، تو یہ ترجمہ ہے، کیونکہ بھائی طالب علمی کا دور تھا تب میں نے یہ خریدی تھی، تب مجھے اس کی ضرورت تھی، اب اتنا پیسہ بھی نہیں، اور جو ہے نا مسجد کے جو ہے نا ذمہ دار دیتے بھی اتنا نہیں، بے شک 7-8 ہزار روپے میں جو ہے نا پورا مہینہ ٹہلاتے ہیں، اور چاہتے یہ ہے کہ امام ہمارا سب سے بہتر ہو، بے شک۔ اور جب ان سے کہا جائے کچھ کتابیں مہیا کرا دو تو کہتے ہیں کہ پیسے ہی نہیں ہے، مسجد میں اتنا کام ہو رہا ہے حضرت، اس کے لیے کہاں سے آئے گا؟ بہرحال یہ ایک الگ بات ہے۔ ہم چلتے امام مسلم کی بارگاہ میں، حضرت امام مسلم حدیث لائے 2643 2643 یاد رہے گا نا؟ انشاءاللہ 2643 سارے بولو 2643 نمبر 2643 نمبر حدیث ہے، اور حدیث پاک کے اندر یہ جملے موجود ہیں۔ میرے آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور آنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ سوموار کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ سرکار علیہ السلام سے پوچھ رہا ہے کون؟ صحابی۔ صحابی، وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے۔ بے شک۔ بے شک۔ ہاں، وہ جانتے تھے کہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں کیا پوچھنا ہے کیا نہیں پوچھنا۔ سرکار کی بارگاہ میں پوچھا اور انہوں نے پوچھ کے پوری امت کا مسئلہ حل کر دیا۔ سرکار کی بارگاہ میں پوچھا یا رسول اللہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آلا وسعلا ان صومی الاثنین، اے محبوب آپ
پیر کے دن روزہ کس لیے رکھتے ہیں؟ قالا ذاقا یومن ولدت فیہ، میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اس دن میرا میلاد ہوا ہے۔ امام مسلم اپنی صحیح مسلم میں لکھتے ہیں مصطفیٰ خود اپنا میلاد منایا کرتے تھے، اور آج ان کے دیوانے بھی ان کا میلاد منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے مصطفیٰ کی شان تھی کہ آپ روزہ رکھ کے مناتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اب اسلام کو جو ہے نا شان عطا فرما دی۔ اس وقت غربت کا دور تھا، غریبی کا دور تھا، جیسا میسر آتا تھا لوگ ویسا سرکار کا میلاد مناتے تھے۔ آج رب نے مال دیا ہے تو لوگ اپنے گھر پہ کمکمے لگاتے ہیں، جھالریں لگاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں اور بتاتے ہیں جس پیر کے دن میرے مصطفیٰ روزہ رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ پیر کے دن مصطفیٰ کا میلاد ہوا ہے۔ 12 ربیع الاول کو ہم اس لیے سرکار کی آمد پہ خوشیاں مناتے ہیں کہ 12 ربیع الاول وہی مہینہ ہے جس مہینے میں مدینے کا چاند نکلا ہے۔ مسلم شریف میں بھی مصطفیٰ کا میلاد منانے کا ثبوت ہے۔ پھر کیسے کہتے ہو؟ دکھاؤ ثبوت، آؤ دیکھو ثبوت موجود ہے۔ اور دیکھو، تکلیف ہوتی ہے تجھے مرچیں بھی لگتی ہے، جب 12ویں پہ لائٹ سے گلیاں بھی سجتی ہے۔ بات ہے نا؟ بے شک۔ کچھ لوگوں کی تکلیف ہوتی ہے، مروڑ ہونے لگتا ہے، کھجلی کا جانور ان کے جو ہے نا پھر جاتا ہے، اور اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کی ولادت 12 ربیع الاول نہیں 8 ہے۔ بھیا تو 8 کو تم منا لو، بے شک۔ جھگڑا ہی ختم۔ 8 کو تم منا لو، 12 کو ہم منا لیں، لیکن نہیں منائیں گے۔ کیوں نہیں منائیں گے؟ اس کا جواب بھی یہ فقیر دے کے جائے گا۔ یہ ہے سیرت النبی، اصل کتاب یہ عربی میں ہے، 12 جلدوں میں۔ اس کا اصل نام عربی کا جو نام ہے وہ ہے سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد۔ کیا نام ہے؟ سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد، اس کا عربی نام ہے۔ اس کی پہلی جلد ہے۔ اب پہلی جلد کے اندر اس بات کو انہوں نے لکھا، اور یہ پتا کون ہے؟ حضرت امام محمد بن یوسف صالحی شامی رحمت اللہ تعالی علیہ، ملک شام کے رہنے والے ہیں۔ اور یہ کہ ان کا جو یوم وصال ہے نا، یہ آج کا نہیں ہے بلکہ 600-700 سال پرانے یہ عالم ربانی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اعلیٰ حضرت کی بات نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کو تو 100 سال ہوئے ہیں، 105 سال، بلکہ میں آپ کے سامنے جو پیش کر رہا ہوں یہ 100 سال نہیں بلکہ 500-600 سال پرانی بات پیش کر رہا ہوں۔ سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد، اس کے اندر صاحب امام محمد یوسف صالحی شامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باب باندھا، 10واں باب ہے، باب نمبر ہے 10واں، اور اس باب کا نام ہے ابلیس کا غم۔ کیا نام ہے؟ ابلیس کا غم۔ زور سے بولو، ابلیس کا غم۔ ابلیس کا غم۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا اس چیز کو، اور یہ بات ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھی ہے۔ اس بات کو اور بھی بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ابلیس 4 مرتبہ چیخ چیخ کر رویا ہے۔ بے شک۔ 4 مرتبہ چیخ چیخ کر رویا ہے۔ اگر آج کسی کے چیخے نکلے تو پریشان نہ ہونا، ابا سے کنیکشن جڑا ہوا ہے، کنیکشن مضبوط ہے۔ پہلے ابا روئے تھے، اب اولاد رو رہی ہے۔ 4 مرتبہ ابلیس چیخ مار مار کے رویا ہے۔ پہلی مرتبہ تب جب اسے ملعون کہا گیا۔ پہلی مرتبہ کب؟ ارے بولو، اسے ملعون کہا گیا۔ دوسری مرتبہ تب جب اسے جنت سے پھینکا گیا دنیا میں، اور تیسری مرتبہ یہ سب سے اہم مرتبہ ہے، اس میں زیادہ درد ہوا تھا اسے۔ بے شک۔ اور یہ مرتبہ، یہ جو تیسری مرتبہ جو رویا نا، یہ تیسری مرتبہ وہ مرتبہ ہے کہ جس رات میرے مصطفیٰ کی ولادت ہوئی۔
تو ولادت مصطفیٰ پر کون رویا؟ ابلیس سارے بولو ابلیس ابلیس رویا ولادت مصطفیٰ پر، ابلیس رویا ولادت مصطفیٰ پر، چیخا ابلیس ولادت مصطفیٰ پر. لیکن جبرائیل کا حال کیا تھا؟ اللہ نے حکم دیا اے جبرائیل سدرا پہ نہ ٹھہر، اپنے ہاتھ میں پرچم لے کے جا، اور جانے کے بعد ایک مسجد اقصیٰ پر لگا، ایک مسجد کعبہ حرم پر لگا، ایک آمنہ کے گھر پہ لگا، اور تنہا نہ جا، فرشتوں کی جماعت لے جا آمنہ کے گھر پہ جا. اور جانے کے بعد آمنہ کو بشارت دے اور عالم میں یہ نغمہ گنگنا دے، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھائے کس کا صبح شب ولادت، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم علامہ مولانا مصیر صاحب قبلہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. چار حوالے آپ کے سامنے پیش کر چکا میں سرکار کی ولادت کے تعلق. بے شک. چار اور بھی بات یہ گھبراؤ. ادھر ستمگر ہنر آزمائے تو تیرا آزما ہم جگر آزمائے. سب ہوں میں عبید ربی غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببل. ہم نے اپنے گلے میں غوث اعظم کا پٹا ڈالا ہے، کوئی ہمیں ہلکے میں نہ لے. بے شک. ہاں اس لیے مصطفیٰ کے میلاد پر خوشیاں مناؤ، گھروں کو سجاؤ، جھنڈے لگاؤ، ہر غریبوں کی مدد کرو، یتیموں کی مدد کرو. کوئی پریشان حال ہے، بیمار ہے، علاج کے لیے پیسہ نہیں تو اس کو پیسہ دو، وہ اپنا علاج کرائے. آمد مصطفیٰ کی خوشی میں ہے نا ہر چیز جگمگا دو. اس لیے کہ جب میرے مصطفیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا نا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اے فرشتوں جاؤ، چاند جو چمک رہا ہے اس میں روشنی اور زیادہ کر دو، سورج جو چمک رہا ہے اس کی روشنی اور تازہ کر دو، ستارے جو چمک رہے ہیں اس میں اور نور ڈال دو، اور تو اور دنیا میں جہاں پر جو ہے نا کہنا چاہیے قحط سالی ہے وہاں جا کر سرسبز و شاداب کر دو. اور تو اور یہ بھی کرو، آج ہم مصطفیٰ کی ولادت پر لنگر تقسیم کرتے ہیں، ہم لڈو بانٹتے ہیں، ہم بوندی بانٹتے ہیں، ہم اور چیزیں بانٹتے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کریم کی ولادت پر میرے خدا نے نہ لڈو بانٹا ہے، نہ جو ہے نا بوندی بانٹا ہے، بلکہ میرے مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی میں میرے رب نے پوری دنیا کی عورتوں کو بیٹے عطا کیے. جب میرے مصطفیٰ کی ولادت کا وقت آیا، سرکار کی جس وقت ولادت ہوئی نا، اللہ رب العزت نے اس سال جتنی بھی مائیں حاملہ تھی، ساری حاملہ ماؤں کو جو اولاد تھی سارے کے سارے لڑکے پیدا ہوئے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. اہل سنت، علماء اہل سنت، فخر فیروز آباد، مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا عرفان رضا مصباحی صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا عرفان رضا صاحب قبلہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے رسالت. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیچھے چلے گئے. درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی جس عظیم ہستی کی آمد ہوئی ہے یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. بے شک. اور میں یہ حق بتا رہا ہوں واللہ باللہ تاللہ، آج جو میں اس قابل ہوں نا یہ سب مولانا عرفان صاحب قبلہ کی ہی عطائیں ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو میں نے ان سے پڑھا ہے، میرے استاد ہیں.
آج جو کچھ میں بول رہا ہوں نا، یہ انہی کی صحبت کا اثر ہے، سبحان اللہ. انہی کا فیض ہے. اللہ تعالیٰ میرے جملہ اساتذہ کا سایہ میرے سروں پر اور تمام عالم اسلام پر تا دیر قائم و دائم فرمائے، اور ان کے فیضان کرم سے تمام عالم کو مستفیض فرمائے. آمین یا رب العالمین. درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو عرض میں یہ کر رہا تھا، میرے مصطفیٰ کی ولادت پر خوشی منانا ایمان والوں کا طریقہ ہے. میرے مصطفیٰ کی ولادت پر خوشی منانا فرشتوں کا طریقہ ہے. میرے مصطفیٰ کی ولادت پر خوشی منانا خود اللہ رب العزت کا عمل ہے. اللہ رب العزت میرے مصطفیٰ کی ولادت پر خوشیاں منا رہا ہے. صحابہ اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر چاند و سورج و ستارے خوشیاں منا رہے ہیں. اور جب میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا تو پھر میرے نبی کی ولادت پر صحابہ نے بھی خوشیاں منائی، صحابہ اکرام نے بھی جو ہے خوشیاں منائی. اب آؤ دیکھو، میں آپ کے سامنے ایک اور حوالہ پیش کرتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے وہ کتاب حضرت امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے حسن المقصد فی عمل المولد. حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو معلوم ہے کون ہے؟ یہ وہ عظیم ہستی ہے جن کے بارے میں اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی کہا کہ 70 سے زیادہ مرتبہ جاگتے ہوئے حضرت امام جلال الدین سیوطی نے مصطفیٰ کا دیدار کیا. 70 سے زیادہ مرتبہ دیدار جس ذات کا کیا وہ عظیم ذات حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ان کی کتاب ہے عابد الفتاوی، اس کے اندر یہ موجود ہے. حسن المقصد فی عمل المولد میں بھی یہ موجود ہے. میرے آقا ہر سال اپنی جانب سے قربانی دیا کرتے تھے، اور ہر سال عقیقے کے اعتبار سے عقیقہ کیا کرتے تھے. اور جب پوچھا گیا آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو مفہوم ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر کے بہت تیزی سے اپنی گفتگو جو ہے نا سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. سرکار نے فرمایا کہ ایک تو میری قربانی ہے، دوسرا میرا عقیقہ ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے مجھے مبعوث فرمایا. اب ذرا غور کرو، انسان کا بچے کا عقیقہ ایک بار ہوتا ہے، سرکار ہر سال قربانی کر کے یہ بتاتے تھے لوگوں میں ہر سال اپنا میلاد مناتا ہوں. سمجھے؟ اور اس کے علاوہ بڑی تیزی کے ساتھ المواہب الدنیا یہ کتاب ہے. یہ کتاب جس کی ہے وہ شیخ المؤرخین حضرت امام احمد بن محمد بن ابی بکر الخطیب القسطلانی الشافعی علیہ رحمت الرحمان کی ہے. حضرت امام قسطلانی رضی اللہ تعالی عنہ آج کے نہیں ہے، بلکہ ان کا یوم وصال جو ہے وہ 932 ہجری 923 ہجری ہے. 923 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. سوچو کتنے پرانے بزرگ ہیں. انہوں نے کیا لکھا اس کے اندر؟ پورا ایک باب لکھا، اور باب کا انہوں نے نام کیا لکھا؟ پوری ہیڈنگ ڈالی. ہیڈنگ ڈالنے کے بعد انہوں نے لکھا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں منانا. کیا جائز ہے؟ خوشیاں منانا کس پر؟ میلاد النبی پر. پورا انہوں نے لکھا. اور خلاصہ کلام ہے وہ یہ ہے، انہوں نے اس چیز کو لکھا کہ نبی کی ولادت پر خوشیاں مومن مناتے ہیں، اور جن کے دل میں مصطفیٰ سے دشمنی ہوتی ہے وہ مصطفیٰ کی ولادت پر خوشیاں نہیں مناتے. بات کلیئر کر دی انہوں نے. میلاد وہ مناتا ہے جو مصطفیٰ کا چاہنے والا ہوا کرتا ہے. جس کے دل میں مصطفیٰ سے پیار ہے وہ مصطفیٰ کا میلاد مناتا ہے. جس کے دل میں مصطفیٰ سے محبت نہیں وہ مصطفیٰ کا میلاد نہیں مناتا. سمجھے؟ اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ ہے شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب اخبار الاخیار. کون سی کتاب ہے؟ اخبار الاخیار. اس کتاب کا ان کی فارسی کی یہ کتاب تھی، اس کا ترجمہ کیا پاکستان کے 2 دیوبندی مولویوں نے. سنیوں نے نہیں کیا، دیوبندی 2 مولویوں نے مل کے اس کا ترجمہ کیا. اور اس کتاب کے آخر میں حضرت شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی کی وہ دعا بھی انہوں نے اس کا بھی ترجمہ کیا. یہ
وہ ہے کہ حق جو ہوئے وہ زبان سے نکل ہی جاتا ہے۔ حضرت شیخ محقق نے جو اپنا فارسی میں لکھا تھا اس کو انہوں نے اردو میں اس کا ترجمہ کیا، اور پورا محاصل جو اس کا خلاصہ کلام ہے وہ یہ ہے کہ شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، اے رب قدیر میرا کوئی عمل ایسا نہیں جو میں تیری بارگاہ میں پیش کروں جس کے سبب مجھے یہ یقین ہو کہ اس عمل کے سبب میری نجات ہو جائے، لیکن اے بار الہ مجھے یقین کامل ہے اس عمل پر کہ میں جو محفل میلاد میں کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھتا ہوں، تیرے محبوب کا میلاد سجاتا ہوں، یہ عمل ایسا ہے جو تیری بارگاہ میں مردود نہیں ہوگا، یہ تیری بارگاہ میں مقبول ہی ہوگا۔ اے مولا مجھے اپنی نمازوں پہ ناز نہیں ہے، مجھے اپنے روزوں پہ ناز نہیں ہے، مجھے اپنے سجدوں پہ ناز نہیں ہے، مجھے اپنے حج پہ ناز نہیں ہے، مجھے اپنے عمرے پہ ناز نہیں ہے۔ اے میرے پروردگار مجھے اپنی زکوٰۃ پہ ناز نہیں ہے، مجھے اور نیکیوں پہ ناز نہیں ہے، اگر ناز ہے تو آمینہ کے لال پر ناز ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میرا یہ عمل برباد نہیں ہوگا، یہ عمل مقبول ہوگا، اور میرا ایمان ہے، یقین ہے کہ تو میری اس عمل کے صدقے میں بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ خلاصہ کلام یہی تھا۔ شیخ محقق نے بھی اپنا عمل بتایا کہ میں میلاد النبی کو کرنا جائز ہی نہیں سمجھتا، بلکہ اس کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ بھی سمجھتا ہوں، اور ہم لوگ بھی اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، ہے نا۔ اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ ہے رسائل شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ شخصیت ہیں جن کو دیوبندی بھی اپنا کہتے ہیں، غیر مقلد اہل حدیث بھی اپنا کہتے ہیں، سمجھے۔ ان کی یہ کتاب ہے نا رسائل ہیں، اس کے اندر 3 ان کے رسالے جمع کیے گئے، اور ان 3 رسالوں میں ان کا ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے الدر الثمین فی مبشرات نبی الامین۔ اس کتاب اس رسالے کے اندر انہوں نے 22ویں نمبر پر لکھا میلاد کا اہتمام۔ کیا لکھا؟ میلاد کا اہتمام۔ میلاد کا اہتمام۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی جو حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد گرامی ہیں، نیند آ رہی ہے؟ ہمارا ناظم میاں سونا نہیں، درود پاک پڑھے اللہم صلی علی صلی اللہ علیہ نبی والی وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الدر الثمین فی مبشرات نبی الامین کتاب کا نام ہے، لکھنے والے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہے، اور یہ اپنے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کا عمل بیان کرتے ہیں کہ میرے والد گرامی کا یہ طریقہ تھا، ہر سال میلاد النبی پر سرکار کی ولادت کی خوشی میں جلسہ کرتے اور تبرک تقسیم کرتے۔ سبحان اللہ۔ سارے بولو، جلسہ کرتے تبرک تقسیم کرتے۔ ایک سال تنگ دستی ایسی آئی، غریبی کا دور تھا، تنگ دستی آئی، کوئی چیز مہیا نہیں ہو سکی، کوئی چیز ملی نہیں، تو بازار سے جا کے بھنے ہوئے چنے ہی لے آئے، سرکار کا میلاد کیا اور پھر بعد میں وہی بھنے ہوئے چنے تقسیم کر دیے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں میرے والد گرامی نے یہ عمل کیا، رات کو سو گئے، جب رات کو سوئے نا تو جب سوئے تو بظاہر تو آنکھوں کی جو کھڑکی ہے وہ بند ہوئی تھی، اور حقیقت میں مقدر کی کھڑکی کھل گئی۔ مدینے والے چاند خواب میں آئے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے دسترخوان ہے، اور اس پہ طرح طرح کے کھانے، طرح طرح کے پھل، طرح طرح کے میوجات رکھے ہوئے ہیں، اور وہ بھنے ہوئے چنے بھی رکھے ہیں جو عبد الرحیم نے بانٹے تھے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سرکار کی بارگاہ میں تمام پکوان موجود ہیں، کسی نے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہدیے میں کچھ بھیجا تھا، کسی نے کچھ بھیجا تھا، کسی نے کچھ بھیجا تھا، میرے مصطفیٰ نے سب کا قبول فرمایا، عبد الرحیم کا بھی قبول فرمایا۔ سرکار بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے دسترخوان بچھا ہوا ہے، طرح طرح کے اس میں جو ہے نا کھانے موجود ہیں، اور وہ بھنے ہوئے چنے بھی موجود ہیں۔ حضرت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چنوں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحیم نے مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی میں چنے بانٹے تو مصطفیٰ نے ان کے چنوں کو بھی قبول کر لیا۔ اگر آج کوئی میرے نبی کی ولادت کی خوشی میں کوئی چیز بانٹے، بشرط یہ ہے کہ
مال حلال ہو حرام نہ ہو، طریقہ حلال ہو حرام نہ ہو، اس کو اس نے پاک طریقے سے بنایا ہو، برے طریقے سے اس نے اس کو حاصل نہ کیا ہو، نیت صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہو، یہ تمام چیزیں ہو، اور پھر رسول اللہ کے بارگاہ میں ان کی جناب میں نظر کرے، میرے مصطفیٰ اس چیز کو بھی قبول فرما لیتے ہیں، آج بھی قبول کرتے ہیں، بشرط یہ ہے کہ ہو صحیح طریقے سے۔ اب کوئی جو ہے نا سٹوریا لا کے بانٹنے لگے، کوئی جواری لا کے بانٹنے لگے، کوئی شرابی لا کے بانٹنے لگے، تو میاں پہلے تو اس کے اوپر توبہ فرض ہے، توبہ کرے گناہوں سے سچی، اور ان گناہوں کو بالکل چھوڑ دے، اور کوئی گناہ نہ کرے، پاک و صاف دل کو کر لے، اپنے دل کو تو پاک و صاف کر لے گا، مصطفیٰ کا جمال تیرے دل میں آ جائے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد مناؤ، اور اب میں چلتے چلتے بس یہ بات اور عرض کر دوں کہ میلاد کون منائے اور کون نہ منائے، میلاد کون منائے کون نہ منائے، تو پھر سن لو، وہ ماں میلاد منائے جس کی ممتا آج سلامت ہے، وہ باپ میلاد منائے جس کا وقار آج سلامت ہے، وہ بیٹی میلاد منائے جو آج زندہ ہے، وہ بیٹا میلاد منائے جو آج توانا ہے، ہر وہ شخص جو دنیا کی نعمتیں کھا رہا ہے، دنیا کی نعمتوں سے لطف اٹھا رہا ہے، وہ مصطفیٰ کا میلاد منائے، ورنہ آؤ تاریخ کی طرف چلتے ہیں، دور جاہلیت کے اس پہلو کو بھی دیکھتے ہیں کہ جب بیٹا اپنے باپ اور اپنے ماں کے گلے میں رسہ ڈال کے بازار میں لے جاتا تھا، اور جانے کے بعد اپنے ماں اور باپ کی بولی لگایا کرتا تھا، ہے کوئی جو ان غلاموں کو خریدے، بیٹا 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 اپنے ماں باپ کو بازار میں جا کے بیچی آیا کرتا تھا، ماں کا کوئی مقام نہیں تھا، باپ کا کوئی وقار نہیں تھا، باپ کو وقار اگر کسی نے دیا ہے تو وہ آمینہ کے لال نے دیا ہے، ماں کو اگر ممتا کی شان اگر کسی نے عطا کی ہے، ماں کو اگر کسی نے پوری جنت کو سمیٹ کے ماں کے قدموں میں جس نے ڈالا ہے، وہ عبداللہ کا در یتیم ہے، وہ محبوب کبریا ہے، وہ آمینہ کا نور نظر ہے، وہ مکے کا سردار ہے، وہ مدینے کا تاجدار ہے، وہ دونوں عالم کا مالک و مختار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جس نے ماں کی شان کو بلند کر دیا اور جس نے باپ کے مقام کو عرفہ و اعلیٰ کر دیا، اس عظیم شخصیت کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ اسی ماہ ربیع النور میں تشریف لے کر آئے، اور وہ اللہ کی رحمت بن کر تشریف لے کر آئے، اللہ کا فضل بن کر تشریف لے کر آئے، اور رب کا فضل اور جب رحمت مل جائے تو غم نہ کرو بلکہ خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ۔ اور میلاد اس بچی کو منانا چاہیے جو آج زندہ ہے۔ آؤ ایک درد بھرے قصے کی طرف، ایک درد بھرے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، وہ کیا منظر ہوگا، صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں، ان چاروں کے صحابہ اکرام کا جھرمٹ ہے، مصطفیٰ جلوہ فطن ہے، میرے مصطفیٰ چودھری کے چاند کی طرح چمک دمک رہے ہیں، ستاروں کے مانند صحابہ چمک رہے ہیں، صحابہ مصطفیٰ سے نور لے رہے ہیں، مصطفیٰ صحابہ کو نور دے رہے ہیں۔ ایک شخص آتا ہے، آنے کے بعد مصطفیٰ کی بارگاہ میں ادب سے بیٹھ جاتا ہے، بیٹھنے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا حبیب یا رسول اللہ، میں بڑا گناہ گار ہوں، میں بڑا پاپی ہوں، میں بڑا خطا کار ہوں، میں نے بڑے بڑے پاپ کیے ہیں، میں نے بڑے بڑے ظلم کیے ہیں، میں نے بڑے بڑے جو ہے نا خطائیں کی ہے، یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں، گناہوں پر اپنے شرمندگی ظاہر کرتا ہوں، سچے دل سے کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ ذرا بتائیے تو صحیح، اگر میں گناہوں سے توبہ کر لوں، یا رسول اللہ بتائیے تو صحیح، اگر میں گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لوں، اللہ مجھے
تجھے معاف فرما دے گا۔ آقا فرماتے ہیں اے بندے رب بڑا کریم ہے، رب بڑا رحیم ہے، تو سچے دل سے توبہ تو کر، رب تجھے معاف کر دے گا۔ تو سچے دل سے اپنے گناہوں پر پچھتاوا تو کر، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ صحابی وہ بندہ آ کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے معلوم ہے اللہ بڑا کریم ہے، مجھے معلوم ہے اللہ بڑا رحیم ہے، وہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حبیبی یا رسول اللہ علیہ السلام لیکن میرا ایک گناہ ایسا ہے کہ جس کے تعلق سے میں ڈرتا ہوں کہ اللہ میرا وہ گناہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ بندہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے اور ہونے کے بعد عرض کرتا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام میں نے اپنے گناہوں سے توبہ تو کر لی ہے، میں نے اپنے گناہوں پر پچھتاوا تو کر لیا ہے۔ حبیبی یا رسول اللہ مجھے شرمندگی ہے، مجھے پچھتاوا ہے، لیکن ایک گناہ ایسا ہے، ایک خطا ایسی ہے جو مجھے بے چین کرے ہوئے ہے، جو مجھے جو ہے نا مجھے جو ندامت کے آنسو نکلوا رہی ہے۔ یا رسول اللہ اس گناہ کے تعلق سے میں بڑا شرمندہ ہوں اور مجھے خوف ہے کہ رب میرا وہ گناہ معاف نہیں کرے گا۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابی سنو، اے کلمہ پڑھنے والے نئے اس اسلام میں داخل ہونے والے، اے میرے صحابی اب چونکہ تم صحابی ہو چکے ہو سنو میرا رب اتنا کریم ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ حبیبی یا رسول اللہ بے شک اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن میرا یہ گناہ بہت بڑا ہے، یہ گناہ میرا بہت بڑا ہے۔ آقا میں یہ گناہ کو جب سوچتا ہوں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا نے کہا اے میرے ذرا بتاؤ تو صحیح وہ گناہ کون سا ہے، بتاؤ تو صحیح وہ پاپ کون سا ہے۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام جب میں اس منظر کو سوچتا ہوں میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، جب میں اس منظر کو سوچتا ہوں میری آنکھیں بہنے لگتی ہیں۔ وہ صحابی سے میرے آقا عرض کرتے ہیں اس صحابی سے میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابی بتاؤ تو صحیح آخر واقعہ کیا ہے، بات کیا ہے۔ وہ صحابی جو ہے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت تھا، میں لوگوں کا سردار تھا، قبیلے کا حاکم تھا، قبیلے میں میری چلتی تھی، قبیلے کا میں مکھیا تھا اور یہ اصول تھا قبیلے میں اگر کوئی بچی پیدا ہوگی اس کو زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا، قبیلے میں کوئی بچی اگر پیدا ہوگی اس کو زندہ دفنا دیا جائے گا۔ یا حبیبی یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے کا سردار تھا، حاکم تھا، میں نے بڑی بچیوں کو قبر میں دفن کر دیا، بڑی بچیوں کو زندہ قبر میں دفنا دیا۔ حبیبی یا رسول اللہ ایک وقت ایسا آیا کہ میری بیگم میری شریک حیات میری بیوی پیٹ سے تھی، حاملہ تھی، مجھے سفر پہ جانا تھا، تجارت کا کام تھا۔ یا رسول اللہ میں کئی مہینے کے لیے تجارت کے لیے نکلا، کئی سالیں بھی مجھے سفر میں لگ گئی۔ حبیبی یا رسول اللہ میں نے اپنی بیگم سے کہا تھا، اپنی بیوی سے کہا تھا تیرے پیٹ میں دیکھ بچہ پل رہا ہے، تیرے پیٹ میں میرا نطفہ ہے، تیرے پیٹ میں تیرے پیٹ میں حمل ہے، تیرے پیٹ میں میرا ونش ہے، سن اگر یہ لڑکا ہو تو اس کی اچھی پرورش کرنا، سن اگر یہ لڑکا ہو تو اس کا اچھی دیکھ بھال کرنا، سن اگر یہ بچہ ہو تو یہ لڑکا ہو تو یہ میرا نسب بنائے گا، میرا نسب بڑھائے گا، لہذا اس کی حفاظت کرنا، اور اگر یہ بچی ہو تو اس کو فوراً ہی مار دینا۔ کیا کرنا؟ فوراً مار دینا۔ بیوی نے اپنے شوہر کی یہ گفتگو سنی، کہا ٹھیک ہے جیسا آپ کا حکم ہے عمل کیا جائے گا۔ شوہر چلا گیا تجارت کے لیے، کئی سال کے بعد چند سال کے بعد 2 یا 3 سال کے بعد جب واپس آیا اللہ اکبر کبیرہ تو ہوا یہ تھا وہ تو کہہ کے گیا تھا کہ اگر بچہ ہو تو پھر اس کی پرورش اچھا کرنا اور بچی ہو تو فوراً مار دینا۔ جب وہ آیا لوٹ کر اللہ اکبر کبیرہ گھر کی کنڈی بجاتا ہے، کنڈی کھٹکھٹائی، اندر سے ایک بچی کی آواز آتی ہے، کون ہے بتاؤ تو صحیح۔ تو باہر سے وہ کنڈی جو کھٹکھٹانے والا تھا وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں اس گھر کا مالک ہوں، میں اس گھر کا مالک ہوں، اس گھر کا مکھیا ہوں۔ اندر سے وہ بچی پکار کے کہتی ہے اگر تو اس گھر کا مالک ہے تو میں اس گھر کے مالک کی شہزادی ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ جو کنڈی جس نے بجائی تھی، جس صحابی نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اپنا یہ واقعہ بیان کیا تھا، پتہ ہے یہ کون ہے؟ ان کا نام ہے حضرت داہیہ کلبی۔
اور یہ وہ عظیم صحابی ہے، عظیم صحابی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں جب بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہی صحابی کی شکل میں حاضر ہوئے۔ سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت، بہت حسین و جمیل صحابی حضرت داہیہ کلبی۔ کہا میں اس گھر کا مالک ہوں۔ اندر سے بچی نے کہا کہ اگر تو مالک ہے تو میں اس گھر کے مالک کی شہزادی ہوں۔ فوراً بھاگتے ہوئے ننھے ننھے پیروں سے آتی ہے، آنے کے بعد دروازہ کھولا، اپنے باپ کے پاؤں سے لپٹ جاتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اپنے باپ سے کہتی ہے اے میرے باپ، اے میرے والد، تم بڑا لمبا چلے گئے، کتنی مدت سے میری آنکھیں ترس رہی تھی کہ میں آپ کا دیدار کروں، آپ کی شکل دیکھوں، آپ کا پیار لوٹوں۔ اے میرے باپ، اب آپ آ گئے ہیں تو جائیے گا نہیں، اب آپ آ گئے ہیں تو مجھے جدا نہ کیجیے گا، اللہ اکبر۔ ننھی ننھی زبان سے جب وہ یہ بچی اپنے باپ سے گفتگو کرتی ہے، داہیہ کا تھوڑا سا دل پگھلتا ہے، بچی کو گود میں اٹھاتا ہے، سینے سے لگایا ہے، اللہ اکبر، اندر تشریف لے کر آئے، اپنی بیوی کو بلایا، کہا اے میری بیوی، میں نے تم سے کہا تھا نا لڑکا ہو تو پرورش کرنا، لڑکی ہو تو فوراً مار دینا، آخر کیا بات ہے کہ تو نے اپنی اس بچی کو زندہ رکھا، تو نے اس کو نہ مارا؟ حضرت داہیہ کی بیوی کہتی ہے اے میرے شوہر، آپ کی یقیناً نصیحت تھی، آپ کا یقیناً حکم تھا کہ اگر لڑکی ہو تو مار دینا۔ اے میرے شوہر سنیے، جب آپ نے پہلی مرتبہ اس کو دیکھا تو آپ کے اندر بھی باپ کی محبت انگڑائی لینے لگی، میں نے تو اس کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے، مجھے میرے دل کا حال پوچھئے، میں نے کیسے اس کو اپنے پیٹ میں رکھا ہے، اس سے مجھے کیسی محبت ہوگی، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت داہیہ رضی اللہ تعالی عنہ معاملے کو ٹھنڈا کرتے ہیں، اپنے آرام کرتے ہیں، رات میں جب سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو ذہن میں یہ باتیں گھومنے لگتی ہیں کہ داہیہ، جب اوروں کی بچی کی بات آئی تو تو نے فوراً مار دیا، اوروں کی بیٹیوں کی بات آئی تو نے زندہ دفن کر دیا، آج تیری بیٹی کی بات آئی تو تو اپنی رسم سے پھر رہا ہے، آج تیری بیٹی کی بات آئی تو تو اپنے طریقے کو چھوڑ رہا ہے، تو اپنے باپ داداؤں کے طریقے سے انحراف کر رہا ہے۔ پوری رات یہی سوچتے رہے کہ کرنا کیا ہے، ہونا کیا ہے، اللہ اکبر۔ اسی بے قراری میں نیند بھی صحیح سے نہیں آئی، صبح ہوتا ہے، حضرت داہیہ اپنا عزم کر لیتے ہیں کہ اب میں اس بچی کو زندہ نہیں رہنے دوں گا، اگر یہ زندہ رہے گی تو میرے لیے تذلیل کا باعث بنے گی، اگر یہ زندہ رہے گی میرے لیے رسوائی کا سبب بنے گی، اس لیے کہ لوگ تانا دیں گے۔ داہیہ تیری بیٹی کی بات آئی تو تو بدل گیا، ہماری بچی کی بات آئی تھی تو تو سب سے آگے تھا، اس لیے داہیہ کا دل بدلتا ہے اور عزم کر لیا کہ اپنی بیٹی کو دفن کر دوں گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت داہیہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی ایمان لے کر نہیں آئے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا غور تو کرو، یہ اس وقت کا معاملہ ہے، اس وقت کا یہ دور ہے جب میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں نہیں آئے تھے، یہ حالات تھے زمانے کے کہ باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو مار دیا کرتا تھا، حالات یہ تھے باپ اپنا پیر بچی کے گلے پہ رکھ کے دبا دیا کرتا تھا، حالات یہ تھے باپ اپنی بیٹی کا گلا کھود کے دفنا دیا کرتا تھا۔ حضرت داہیہ نے کہا اپنی بیوی سے کہ اے میری بیگم، ذرا بچی کو تیار کرو، آج ہم دعوت میں جائیں گے اپنے دوست کے یہاں پر، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت داہیہ کے حکم پر بیگم نے بچی کو تیار کیا، اللہ اکبر۔ حضرت داہیہ اپنی بچی کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، عرب کی سنگلاخ وادی ہے، سنگلاخ علاقہ ہے، پتھریلی زمین ہے، پتھروں سے پیر ٹکراتے ہیں، خون نکلتا ہے، بچی کہتی ہے ابا مجھے ایسی دعوت نہیں چاہیے جس میں تیرا خون بہے، لوٹ چل، ہم سوکھی روٹی تو کھا لیں گے، ہم مزے کی روٹی نہیں کھائیں گے، ایسی روٹی کہ جس کے سبب تیرا خون بہے، ہمیں وہ روٹی پسند نہیں ہے، ہمیں وہ روٹی پسند ہے جس میں تجھے آرام ملے، ابا لوٹ چلو۔ باپ کہتا ہے میری بچی گھبرا نہیں، تھوڑی سی دیر کی تو بات ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ عرب کی سخت گرمی ہے، حضرت داہیہ چل رہے ہیں، بچی ساتھ میں ہے، جب تھوڑا چلتے ہیں تو پھر چہرے سے پسینہ ٹپکتا ہے، بچی کہتی ہے ابا اب ذرا رک جائیے، ٹھہر جائیے، پسینہ پہنچ لیجئے، ہم پہنچ جائیں گے جہاں جانا ہے۔ حضرت داہیہ کہتے ہیں بیٹی پریشان نہ ہو، یہ پسینہ بس تھوڑی دیر کا ہے، یہ سارا پسینہ بھی سوکھ جائے گا، بس منزل پہ پہنچنے ہی والے ہیں۔ اپنی بچی کو ساتھ میں لے کے داہیہ چلے جا رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک چٹیل میدان میں پہنچے ہیں، اس چٹیل میدان میں پہنچنے کے بعد حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں حبیبی
یا رسول اللہ علیہ السلام جب میں چٹیل میدان میں پہنچا اپنی بچی کو ساتھ میں لیا, میری بچی میرے ساتھ میں ہے, میں نے اپنی بچی سے کہا بیٹی تھک گئے ہیں, تھوڑا سا آرام کرتے ہیں, تھوڑا سا کھیلتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. بچی تھی, چھوٹی سی تھی, عرض کرنے لگی اپنے باپ سے ابا آپ آرام کر لیجئے, کھیلنا کیا ہے بتائیے. کہا تھوڑا تھوڑا گڈھا کھودتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے گڈھا کھودنا شروع کیا. بیٹی تو یہ سمجھ رہی تھی کوئی کھیل کا حصہ ہے, کوئی کھیل کا یہ کوئی عمل ہے, کھیل کا کوئی یہ حصہ ہے نا. حضرت داہیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس زمین کو کھود رہے ہیں. بچی نے جب یہ دیکھا نا کہ باپ پر محنت پڑ رہی ہے, اللہ اکبر کبیرہ. پیارے ذرا غور تو کرو, بچیوں کا دل بڑا نرم ہوا کرتا ہے, بچیوں کا دل بڑا جو ہے نا نرم و نازک ہوا کرتا ہے. ایک بار کو بیٹا تو اپنے باپ اور ماں کو تکلیف میں دیکھ سکتا ہے, لیکن بچیاں اپنے ماں باپ کو تکلیف میں دیکھا نہیں کرتی ہے. اگر وہ سسرال بھی چلی جاتی ہے تو ان کو فکر ہوتی ہے کہ میری ماں نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا, باپ نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا, میرا باپ بیمار تھا اسے آرام ملا ہے بھی کہ نہیں ملا. بار بار فون گھماتی ہے, ابا اب طبیعت کیسی ہے, امی اب حالت کیسی ہے. ایک بار کو بیٹا تو اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے نا اپنی زندگی میں مست ہو جاتا ہے, بے بھول ہو جاتا ہے, لیکن بیٹیوں کو اللہ نے بڑا عجیب دل دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت داہیہ کی بیٹی کہتی ہے ابا ٹھہر جائیے, یہ کام میں کرتی ہوں. اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے مٹی کو ہٹا رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت داہیہ بھی مٹی کو ہٹا رہے ہیں. جب گڈھا اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کے اندر بچی کو ڈال دیا جائے اور اس کو دفن کر دیا جائے, اللہ اکبر کبیرہ. حضرت داہیہ کلبی کے پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا ہے, چہرے سے پسینہ جو ہے نا ٹپک رہا ہے. وہ ننھی سی بچی اپنے ننھے سے آنچل سے کبھی باپ کا پسینہ پوچھتی ہے, کبھی باپ کو ہوا دیتی ہے, کبھی باپ سے کہتی ہے ابا ایسا کھیل نہیں کھیلنا جس میں آپ کا پسینہ بہے, ابا ایسا کھیل نہیں کھیلنا جس میں آپ کو تکلیف ہو. میرے والد اب کھیل ختم کیجئے, اب گھر کو چلتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. گاڑا جب تیار ہو گیا حضرت داہیہ نے اپنی بیٹی کو کھڑا کیا اور کھڑا کرنے کے بعد اس میں دھکا دے دیا. اللہ اکبر کبیرہ. جب دھکا دیا ہے نا, حضرت داہیہ کی بیٹی تو سمجھ رہی تھی کھیل کا کوئی حصہ ہے, لیکن داہیہ نے مٹی ڈالنا برابر کر دیا, مٹی ڈالنا شروع کیا. اللہ اکبر. جب مٹی ڈالتے ڈالتے پیروں تک پہنچی ہے مٹی, جب پیروں کو چھپایا ہے, گھٹنوں کو دبایا ہے, تو بچی کہتی ہے ابا اب یہ کھیل بند کیجئے, یہ مٹی مجھے تکلیف دے رہی ہے, میرے پیروں کو دبا رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. داہیہ رکتے نہیں ہے, برابر مٹی ڈالے چلے جا رہے ہیں, مٹی ڈالتے رہتے ہیں. جب وہ مٹی سینے تک پہنچی ہے, اللہ اکبر کبیرہ, وہ بچی کہتی ہے ابا میرا دم گھٹ رہا ہے, والد گرامی اب میری سانس رک رہی ہے, للہ مجھے اب اس گڑھے سے باہر نکالیے, مجھے اب یہ کھیل نہیں کھیلنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب اور مٹی ڈلتی ہے, گردن تک جب مٹی آ گئی نا, بچی سمجھ گئی یہ پرانی رسم پر عمل ہو رہا ہے, اب مجھے زندہ نہیں چھوڑا جائے گا, اب مجھے دفنا دیا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اس بچی نے آسمان کی طرف نگاہوں کو اٹھایا, اپنے ہاتھوں کو مٹی کے اندر ہی اٹھایا اور رب کی بارگاہ میں عرض کی اے بار الہ اب اس رسول کو بھیج دے جو رسول بچیوں کو عزت عطا فرمائے گا, اے بار الہ اب اس رسول کو مبعوث فرما دے جو بچیوں کو زندگی عطا فرمائے گا. روتے ہوئے گڑگڑاتے ہوئے اس نے رب کی بارگاہ میں دعا کی. ادھر داہیہ نے مٹی کو برابر کر دیا, چلے آئے. اللہ اکبر کبیرہ. جب داہیہ نے یہ بات مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیان کی نا, میرے مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے, سرکار کی چشمان مبارک بہ رہی ہے. حضرت ابوبکر صدیق بھی ہے, حضرت عمر فاروق بھی ہے. جب سرکار کا رونا دیکھا حضرت فاروق اعظم نے, حضرت فاروق اعظم کہتے داہیہ بس کرو, چپ ہو جاؤ, رک جاؤ, دیکھتے نہیں سرکار کو تکلیف ہو رہی ہے, سرکار کے چشمان مبارک بہ رہے ہیں, سرکار کے آنسو نکل رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے سرکار کہتے ہیں اے عمر رک جاؤ, اور کہتے ہیں داہیہ پھر سے یہ واقعہ سناؤ. حضرت داہیہ نے پھر یہ واقعہ سنانا کیا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے مصطفیٰ سنتے جا رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے ہیں. جب سرکار علیہ السلام کے آنکھوں سے آنسو بہنے کا جو
جو معاملہ ہے وہ جب زیادہ ہوا، حضرت عمر فاروق نے پھر کہا اے داہیہ رک جاؤ، دیکھتے نہیں سرکار کو تکلیف ہو رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عمر چپ ہو جاؤ۔ حضرت داہیہ سے کہتے ہیں اے داہیہ پھر سے یہ دوبارہ واقعہ بتاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت داہیہ پھر سے وہ واقعہ بیان کرتے ہیں، پورا واقعہ اپنی بچی کو دفنانے کا بیان کرتے ہیں۔ میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور پھر میرے آقا نے اپنے ہاتھوں کو فضا میں اٹھایا اور کہا اے رب قدیر، تیرا وہ رسول جو بچیوں کو عزت عطا فرمائے گا، تو نے مجھے میری شکل میں ان لوگوں کو عطا کر دیا۔ اے رب قدیر، اب وہ رسول آ چکا ہے کہ اب کوئی بچی دفنائی نہیں جائے گی۔ اور آقا نے فرمایا اے لوگوں سنو، دنیا میں بچیوں سے سب سے زیادہ اگر کوئی محبت کرتا ہے تو وہ آمنہ کا پیارا ہے، عبداللہ کا نور عین ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے جو اپنی بیٹی فاطمہ سے بڑا پیار کرتا ہے۔ اور سنو، جس کے گھر میں ایک بچی پیدا ہو اس کی اچھی تربیت کرے، اچھی پرورش کرے، اس کو سلیقے کی زندگی سکھائے، اس کو ادب و تعلیم سکھائے، اس کے بعد اچھی جگہ اس کی شادی کر دے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو بہترین تربیت کرے بچی کی، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ ذرا سوچو، بچیوں کو زندگی ملی تو میرے مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے میں ملی ہے، باپ کو جنت مل رہی ہے تو میرے مصطفیٰ کے صدقے میں مل رہی ہے۔ دنیا میں جو کچھ ملا ہے، جتنی نعمتیں ہیں، سب میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ہے۔ ذرا پیارے غور تو کر، جب یہ سارا صدقہ مصطفیٰ کا ہے پھر تو کیوں ان کے آمد کی خوشی میں چڑھتا ہے؟ پھر تو اپنے جغرافیہ کیوں بگاڑتا ہے؟ تجھے تو خوش ہونا چاہیے، اللہ نے وہ رسول عطا کیا ہے کہ جس کے صدقے میں اب بیواؤں کی زندگی جو ہے وہ ویران نہیں کی جائے گی، اب یتیموں کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، اب بچیوں کو دفنایا نہیں جائے گا، اب ماں باپ کو بازار میں بیچا نہیں جائے گا، بلکہ اب ماں باپ کا ادب کیا جائے گا، اب بچیوں کو عزتیں عطا کی جائے گی، اب جو ہے وہ شانیں عطا کی جائے گی۔ اسلام نے وہ عظمتیں اور وہ شانیں عطا کی ہے لوگوں کو، اور یہ اسلام جو ہے یہ میرے مصطفیٰ کا لایا ہوا دین ہے، جس دین کا پرچار حضرت آدم نے بھی کیا، شیش نے بھی کیا، یانس نے بھی کیا، کنعان نے بھی کیا، اور اس کے بعد حضرت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دین کا پرچار کیا، لوگوں تک یہ دین پہنچایا، جس دین میں لوگوں کے وقار، لوگوں کی عزتیں، لوگوں کی شانیں، لوگوں کے مرتبے بیان کیے گئے۔ ذرا غور تو کر پیارے، ہم اور تم اس رسول کے ماننے والے، پھر کیوں جب مصطفیٰ کے میلاد کا مہینہ آتا ہے ہم کیوں اپنے دلوں کو پھر کجی اور کہنا چاہیے قدورت کا گہوارہ بناتے ہیں؟ قدورت اور کجی کا گہوارہ نہ بنا، بلکہ اپنے دل کو مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ بنا۔ تیرا دل مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ بن جائے گا، خدا کی قسم رسول بھی تجھ سے راضی ہو جائیں گے، خدا بھی تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی کریا کریا خواجہ کا ہندوستان، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ لیکن اب میں اپنی گفتگو بس یہیں پر ختم کرتے ہوئے چند باتیں آپ سے کہہ کے رخصت ہوں گا، اور اس کے بعد آپ فاضل جلیل، عالم نبیل، مناظر اہل سنت، استاد محترم، فخر فیروز آباد حضرت علامہ مولانا مفتی عرفان رضا مصباحی صاحب کو سنیں گے، اور وہ مجھ سے ہے نا جو میری کوتاہیاں ہیں اس پر میری اصلاح فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ حضرت سے یہی امید ہے، اور مجھے دعائیں دیں گے مزید برکتوں کی۔ بس آپ سے میری جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ ہم مصطفیٰ کا میلاد بھی منائیں، ہم مصطفیٰ سے محبت بھی کریں، ہم مصطفیٰ کریم سے عشق بھی کریں، لیکن اگر ہم نمازوں سے دور ہیں، اگر ہم مسجدوں سے دور ہیں میاں، تو پھر ہماری بڑی مار پڑے گی۔ میلاد منانا یقیناً کار خیر ثواب ہے، لیکن نماز فرض ہے، نماز کو چھوڑ کر مصطفیٰ کو راضی نہیں کر سکتے۔ مصطفیٰ تبھی راضی ہوں گے جب ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک جو اس میں رکھی گئی اس کو آپ کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی۔ ہم اپنی ٹھنڈک کے لیے، اپنے سکون اور شانتی کے لیے، اپنے قرار کے لیے طرح طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ طبیعت ٹھنڈے پانی کی ہے، پیتے کہ نہیں پیتے؟ سردی کا موسم ہے، اپنے آپ کو
گرم کرنے کے لیے رجائی کا استعمال کرتے ہیں، طرح طرح کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں اپنے آپ کو سکون پہنچانے کے لیے، اور میرے مصطفیٰ کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے بشرط یہ ہے کہ ہو صحیح العقیدہ، سنی مسلمان، اس لیے کہ نماز اسی کی قبول ہے جس کے پاس ہے ایمان، جس کے پاس نہیں ہے ایمان اس کی نماز نماز نہیں بلکہ ہٹک بیٹھک ہے۔ بے شک اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، بہت سے ایسے جو کہتے ہیں اللہ ایک ہے، قیامت حق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایمان والے ہیں ہی نہیں۔ بہت سے ایسے ہیں کہ نمازیں بھی پڑھتے، روزے بھی رکھتے، حج بھی کرتے، زکاتیں بھی دیتے، چلے بھی لگاتے، پھلے بھی لاتے، پتہ نہیں کیا کیا لگاتے رہتے ہیں، لیکن ان کے دل میں مصطفیٰ کی محبت نہیں ہے، اس لیے وہ ایمان والے نہیں ہیں، اس لیے کہ ایمان ہے محبت رسول کا نام۔ کس کا نام؟ محبت رسول کا نام۔ اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے، سمجھے؟ قرآن کہتا ہے وَتَوَكِّرُوا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پیار کرو، تعظیم کرو مصطفیٰ کی، اور پھر اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اور اس تسبیح سے مفسرین نے بیان کیا ہے صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو، اس سے مراد نمازیں ہیں 5 وقت۔ پہلے رسول کی محبت، پیار، تعظیم، عشق جب دل میں آئے گا پھر نماز تو پڑھے گا، اللہ تیری نماز بھی قبول کر لے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے محبوب سید عالم قرآن مجید کے حدیث مبارکہ میں، چونکہ اس سے پہلے جو دلیل تھی وہ قرآن کی تھی، حدیث کیا ہو، میرے آقا ارشاد فرماتے، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے لوگوں سنو، کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کیا نہیں ہو سکتا؟ سارے بولو، سو گئے کیا؟ کتنے لوگ سو گئے؟ ہاتھ اٹھاؤ، دیکھو اٹھے اٹھے اٹھے، جو سو رہے تھے ان کے اٹھے، لیکن تعجب ہے جو سونے والے بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ بہرحال ہم اور آپ سب مصطفیٰ کی محبت میں بیٹھے ہیں، انشاءاللہ اس کا ہمیں بہترین صلہ دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ سرکار فرماتے مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمنو، ہرگز مومن نہیں ہو سکتا، کب؟ حتی، جب تک اکون احب الیہ، سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگے۔ بے شک سب سے زیادہ محبت مصطفیٰ سے کرے گا تب ایمان والا ہوگا، اور جب ایمان والا ہوگا نا تب اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین، اے ایمان والو، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ سبحان اللہ۔ کافروں منافقوں سے نہیں کہتا نماز پڑھو، مومنوں سے کہتا ہے، لہذا مومن وہ ہے جس کے دل میں محبت مصطفیٰ ہے۔ بے شک اور محبت مصطفیٰ کے ساتھ صحابہ کا بھی پیار ہونا چاہیے۔ آج بڑے ایسے ناانجار پیدا ہو گئے جو صحابہ کی شان میں بھونکنے لگے، کوئی حضرت ہندہ کی شان میں بھونک رہا ہے، کوئی حضرت ابو سفیان کی شان میں بھونک رہا ہے، کوئی حضرت امیر معاویہ کی شان میں بھونک رہا ہے، کوئی حضرت وحشی کی شان میں بھونک رہا ہے۔ لہذا عقیدہ اہل سنت، سنتی اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی، جنتی، بے شک ہر صحابی وہ کسی مرتبے کا ہو سب کے سب جنتی ہیں۔ جی اللہ خود فرماتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سب سے راضی ہے، وہ سب اللہ سے راضی ہے۔ اور دوسری چیز جو آج پھیل رہی ہے، رافضیت بہت پھیل رہی ہے ہمارے معاشرے میں، علی 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 کرتے رہو بس۔ یاد رکھو جب تک ابو بکر نہ کرو گے علی علی مل ہی نہیں سکتا۔ بے شک علی کا پتہ ملتا ہی تب ہے جب زبان پہ ابو بکر کا نام ہو۔ بے شک اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے 17 نمازیں اپنی ظاہری زندگی میں علی سے نہیں پڑھوائی، ابو بکر سے پڑھوائی۔ بے شک سبحان اللہ۔ علی کا بھی امام ابو بکر ہے، لہذا
اہل سنت یہ نہیں ہے کہ سب سے بڑا، سب سے بہتر، سب سے افضل پہلا نمبر علی کا، نہیں، پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، دوسرا عمر کا ہے، تیسرا عثمان کا ہے، چوتھا علی کا ہے۔ بات جب خلفاء کی آ گئی، ذہن میں بات آ گئی۔ اب دیکھو ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، نعمت الکبریٰ کتاب کا نام ہے، اس کے اندر یہ موجود ہے۔ صاحب نعمت الکبریٰ فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو بندہ مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی میں 1 درہم صدقہ کرے، 1 درہم خرچہ کرے، قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 1 درہم صدقہ کرے مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی میں، ابو بکر صدیق کہتے ہیں میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ عمر فاروق کہتے ہیں جو میرے مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی میں صدقہ کرے، خیرات کرے، خوشیاں منائے، گویا وہ اسلام کو تقویت پہنچاتا ہے، اسلام کو طاقت دیتا ہے، اسلام کو زندہ کرتا ہے۔ اور حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، سب کا سب سونا میں مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی میں خرچ کر دوں، سبحان اللہ۔ سب کا سب خرچ کر دو۔ لہذا صحابہ کے بھی باادب بنو، اہل بیت کے بھی باادب بنو، اور جب صحابہ اور اہل بیت کی محبت دل میں آئے گی تب مصطفیٰ کا پیار دل میں پیدا ہوگا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ لہذا یہ میری گزارش ہے، سرکار کی ولادت کی خوشیاں منائیں، ساتھ میں مصطفیٰ کا طریقہ بھی اپنائیں، نمازوں کی پابندی کریں، اپنے چہروں پہ داڑیاں سجائیں، اپنا حلیہ مصطفیٰ کریم کے غلاموں والا بنائیں۔ جس سمت نکل جاؤ تو بندہ کہے کہ یہ دنیا دار نہیں ہے، رسول پاک کا غلام ہے۔ بے شک۔ اپنا چہرہ، اپنا کردار ایسا بناؤ۔ اور چلتے چلتے میں ذہن میں آ گئی بات، چلو میں سنا دیتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم کا شجرہ نسب ذرا سن دو۔ میرے آقا کریم کے باپ کون ہیں، ان کے باپ کون ہیں، ان کے باپ والد کون ہیں، حضرت آدم سے لے کے میرے آقا کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جو میرے مصطفیٰ کا شجرہ نسب ہے وہ سنا دوں، اور پھر اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو سرکار کی سچی غلامی اور محبت عطا فرمائے۔ درود پاک سنا دے، پھر میں شجرہ نسب سنا دوں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جناب حضرت آدم کے بیٹے شیش ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو جانتے ہو نا، بے شک، جن کو اللہ نے بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، بے شک، جو پہلا آدمی، پہلا انسان ہے جی، جس کی تخلیق جنت میں ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم کے بیٹے شیش ہیں، شیش کے بیٹے یانس ہیں، یانس کے بیٹے کینان ہیں، کینان کے بیٹے ملاحیل ہیں، ملاحیل کے بیٹے بیارد ہیں، بیارد کے بیٹے ادریس ہیں، ادریس کے بیٹے متوشع ہیں، متوشع کے بیٹے لامک ہیں، لامک کے بیٹے نوح ہیں، نوح کے بیٹے سام ہیں، سام کے بیٹے ذوالحاد ہیں، ذوالحاد کے بیٹے شالح ہیں، شالح کے بیٹے سارو ہیں، سارو کے بیٹے ناخر ہیں، ناخر کے بیٹے طارق ہیں، طارق کے بیٹے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، حضرت اسماعیل کے بیٹے قیدار ہیں، قیدار کے بیٹے یوام ہیں، یوام کے بیٹے حمل ہیں، حمل کے بیٹے ثابت ہیں، ثابت کے بیٹے سلیمان ہیں، سلیمان کے بیٹے الہیسا ہیں، الہیسا کے بیٹے الیسا ہیں، الیسا کے بیٹے عود ہیں، عود کے بیٹے اوا ہیں، اوا کے بیٹے عدنان ہیں، عدنان کے بیٹے معاد ہیں، معاد کے بیٹے نزار ہیں، نزار کے بیٹے مدر ہیں، مدر کے بیٹے مدرکہ ہیں، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ ہیں، خزیمہ کے بیٹے کنانا ہیں، کنانا کے بیٹے فہر ہیں، فہر کے بیٹے غالب ہیں، غالب کے بیٹے لوئی ہیں، لوئی کے بیٹے کعب ہیں، کعب کے بیٹے مرہ ہیں، مرہ کے بیٹے کلاب ہیں، کلاب کے بیٹے قصی ہیں، قصی کے بیٹے عبد مناف ہیں، عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہیں، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہیں، اور عبداللہ کے بیٹے ہمارے اور تمہارے نبی محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، خواجہ کا ہندوستان، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔
میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک حدیث ذہن میں اور آ گئی، سن لو۔ نبی نے بھی اپنا میلاد منایا، ابو بکر نے بھی اپنا میلاد منایا۔ بے شک یا تو خالی حضرت سرکار مدینہ کے میلاد کے جھگڑے پڑے، وہاں تو حضرت ابو بکر بھی اپنا میلاد منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہاں، حضرت سیدہ عابدہ زاہدہ فارسہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، آپ فرماتی ہیں کہ سرکار میرے پاس آئے اور آنے کے بعد سرکار نے اپنا میلاد میرے پاس ذکر کیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سرکار آئے ام المومنین کے پاس، اور ام المومنین کے پاس آ کے سرکار نے اپنا میلاد بیان کیا۔ ام المومنین فرماتی ہیں پھر سرکار کے بعد میرے باپ حضرت صدیق اکبر آئے، اور صدیق اکبر آئے تو انہوں نے بھی اپنا میلاد بیان کیا۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کا میلاد تو ہر وقت ہوتا رہا، جب سرکار آئے نہیں تھے تب بھی جو ہے نا ذکر سرکار کا ہی چل رہا تھا۔ بے شک حضرت عیسیٰ بھی سرکار کا ذکر کرے، حضرت موسیٰ بھی سرکار کا ذکر کرے، حضرت ابراہیم بھی سرکار کا ذکر کرے، حضرت اسماعیل بھی سرکار کا ذکر کرے، حضرت یونس بھی سرکار کا ذکر کرے، حضرت یعقوب بھی سرکار کا ذکر کرے، حضرت یوسف بھی سرکار کا ذکر کرے۔ تمام نبی نے، تمام رسولوں نے، تمام نبیوں نے میرے مصطفیٰ کا ذکر کیا ہے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بھی آج مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو اب جو فائدہ حاصل ہوا وہ حاصل یہ ہوا ہے کہ مصطفیٰ کا ذکر خدا بھی کرتا ہے، خدا کے مقبول بندے بھی کرتے ہیں، اور جو خدا کے مقبول بندے بننا چاہتے ہیں وہ بھی مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کہ ہم اور آپ رب کے مقبول بندے بننا چاہتے ہیں۔ ہر انسان خدا کی رضا چاہتا ہے، ہر انسان رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، لیکن رب بھی کسی کی رضا چاہتا ہے۔ رب جس کی رضا چاہتا ہے وہ ذات میرے مصطفیٰ کریم کی ہے۔ میرے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ جھوم کر مستی میں پکار کر کہہ اٹھے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا لو، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا سارے لوگ چاہتے ہیں، ہر انسان چاہتا ہے، لہذا مصطفیٰ سے پیار کرو، عشق کرو، محبت کرو، بیڑا پار ہو جائے۔ ہاں، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ یاد رکھو مصطفیٰ کریم سے اگر پیار کرو گے دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور مصطفیٰ کے پیار کی ایک کڑی محفل میلاد مصطفیٰ ہے۔ سرکار کا ذکر کرنا یہ ان سے محبت بڑھانے کی ایک کڑی ہے۔ جب بندہ سرکار کا ذکر اور تذکرہ کرتا ہے تو اس کے دل میں مصطفیٰ کا پیار پیدا ہوتا ہے۔ ورنہ بتاؤ تمہیں اور ہمیں کون یہاں پیسے دے کے بٹھایا ہے؟ کسی نے ہم سے کہا تھا کہ تمہیں پیسے ملیں گے آ کے بیٹھو؟ نہیں، ہم اور تم یہاں بیٹھے ہوئے تو نبی کی محبت میں بیٹھے ہوئے۔ بے شک سبحان اللہ۔ بات سچی ہے نا میری؟ بے شک بات سچی ہے؟ ہم اور تم نبی کے محبت میں آئے ہیں نا؟ بے شک۔ ہاں، آج ہم نبی کی محبت میں یہاں بیٹھے ہیں، کل نبی اپنی محبت میں ہم سب کو جنت میں بٹھائے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وہ عظیم نعمت ہے، وہ عظیم نعمت ہے۔ اگر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ ہو تو کوئی غیر برادری کا تو نہیں آ گیا، کوئی غیر برادری کا آ گیا۔ بہرحال درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں عرض یہ کر رہا تھا پیارے، میرے مصطفیٰ رب کی وہ عظیم نعمت ہے، وہ عظیم نعمت ہے جس کے بارے میں حدیث قدسی میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو رب کا حکم، رب کا پیغام ہوتا ہے، بیان مصطفیٰ کرتے ہیں۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں لولا لما خلقت الافلاک والارضین، اے لوگوں سنو، رب فرماتا ہے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا میرا مقصد نہ ہوتا تو پھر نہ میں آسمانوں کے شامیانے تانتا نہ زمین کے بچھونے بچھاتا۔ بے شک۔ تو زمین کس کے صدقے بنی؟ بولو نا، سارے بولو۔ نبی کے صدقے۔ زمین بنی نبی کے صدقے، زمین بنی نبی کے صدقے، آسمان بنا
نبی کے صدقے شان بیان کرتے ہوئے پھر میرے امام نے پھر سرکار کی بارگاہ میں اپنے دامن کو پھیلایا اور بھیک مانگنا شروع کر دی. کہا حبیبی یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے, چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر اب رحمت بدوں پر بھی برسا دے, برسانے والے. حبیبی یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ, 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 میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا مصطفیٰ آج بھی زندہ ہے اپنی قبر میں. اب اگر کوئی کہے ربیع الاول سرکار کے وصال کا بھی دن ہے تو اس میں غم کرنا چاہیے, تو غم وہ کرے جس کا مر گیا ہمارا زندہ ہے. بے شک سبحان اللہ. غم وہ کرے جس کا مر گیا ہمارا زندہ ہے. اور ہم یہ جو ہے نا ایسے ہی نہیں کہتے بلکہ میرے مصطفیٰ کی حدیث اس پر دال ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. اللہ رب العزت نے حرام کر دیا زمین کو کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور رزق بھی پاتے ہیں. بے شک ہر نبی زندہ ہے. اور نبی کی تو شان ہی بڑی اعلیٰ ہوتی ہے, جو نبی کا دامن پکڑ لے وہ بھی قبر میں جا کے زندہ ہی رہتا ہے. سبحان اللہ. ہم کہتے ہیں میرا غریب نواز بھی زندہ ہے, میرا اعلیٰ حضرت بھی زندہ ہے, میرا صابر کلیری بھی زندہ ہے, میرا وارث دیوا بھی زندہ ہے, میرا قطب المدار بھی زندہ ہے, میرا محبوب الہی بھی زندہ ہے, میرا غوث اعظم بھی زندہ ہے, میرا کہنا چاہیے داتا علی حجبیری بھی زندہ ہے. مشرق سے مغرب, جنوب سے شمال, چاروں سمت چاروں دشاؤں میں جہاں جہاں اولیاء آرام فرما ہے. اگرچہ ان کو وصال کیے ہوئے ہزار 1,500 سالے ہو گئے, 1000 12 1300 سالے ہو گئے, وہ بھی اپنی قبروں میں زندہ ہے. اس لیے کہ انہوں نے مردہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تھا, انہوں نے زندہ نبی کا کلمہ پڑھا تھا. بے شک سبحان اللہ. اور جو زندہ نبی کا کلمہ پڑھ لے تو پھر اس کو فیض یہ ملتا ہے, وہ بھی زندہ ہو جاتا ہے. اور ہمارا تو عقیدہ یہ ہے میاں کہ قبر میں مرنے کے بعد گناہگار ہو تو وہ بھی مردہ نہیں رہتا, اس کی بھی سماعت سننے کی صلاحیت ثابت ہے, دیکھنے کی صلاحیت ثابت ہے کہ وہ سنتا بھی ہے, دیکھتا بھی ہے. اگر کوئی قبر پہ آ کے فاتحہ پڑھتا ہے تو وہ اس کو پہچانتا بھی ہے. اسی لیے تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے لوگو جب تم قبرستان سے گزرو تو قبر والوں کو سلام کیا کرو, السلام علیکم یا اہل القبور. جب تم سلام کرو گے نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. بس میں اپنی گفتگو بڑی تیزی سے ختم کروں, بیٹھ جائیں, بس یہ آخری بات ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب تم قبرستان جاؤ قبر والوں کو سلام کیا کرو, السلام علیکم یا اہل القبور. اے آقا وہ تو قبروں میں پہنچ گئے, اب وہ سنیں گے کیسے؟ سلام تو زندہ کو کیا جاتا ہے, سلام اس کو کیا جاتا ہے جو سن سکے, سلام اس کو کیا جا سکتا ہے, کیا جاتا ہے جو جواب دے. آقا وہ تو انتقال کر گئے, وہ تو قبر میں چلے گئے, اب وہ جواب کیسے دیں گے؟ سرکار فرماتے ہیں تم سلام کرو, وہ اپنی قبروں سے ہی جواب دیں. سبحان اللہ. فرق یہ ہے تمہارا سلام وہ سنیں گے, ان کا جواب تم نہیں سنو گے. تو ایک گناہگار قبر میں جب سنتا ہے تو پھر مدینے کا معصوم اور مدینے کا شہنشاہ عالم کا مالک و مختار کتنا اپنی قبر میں زندہ ہوگا. سبحان اللہ. لہذا اسی کو میرے امام نے کہا تھا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے صحابی رحمت باری ہے. 12ویں تاریخ ہمیں تو جان سے پیاری ہے, 12ویں تاریخ اسی نے موسم گل کو کیا ہے موسم گل. یہ عید ہماری ہے 12ویں تاریخ, عدو ولادت شیدا کے دن منائے خوشی, یہ عید ہماری ہے
12ویں تاریخ اور حسن ولادت سرکار سے ہوا روشن، میرے خدا کو بھی پیاری ہے 12ویں تاریخ۔ وما توفیق الا باللہ۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے، کہنے سننے میں جو غلطی خامی ہو اپنے فضل و کرم اپنے سے معاف فرمائے، ہمیں حق پر استقامت کے ساتھ زندگی عطا فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت پر آخری سانس تک قائم و دائم رکھے، اسی پر زندگی ہو اسی پر موت ہو۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔